بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو اصل مقصد بیان کیا ہے، اس روزے کا مقصد کیا ہے، وہ ہے تقوی۔ اور تقوی سے مراد وہ ہے کہ انسان پوری طرح اللہ تعالیٰ کے خوف میں اپنے آپ کو محسوس کرے، اللہ تعالیٰ کا تقوی محسوس کرے، اور اس سے اصل تقاضا یہ ہوگا کہ جتنی بھی اچھی باتیں ہیں، نیک باتیں ہیں، اس کا وہ عمل کرے، اس کو پوری طرح نافذ کرے، اور جو بری باتیں ہیں، گناہ کی باتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اور اسی طرح پھر وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور جنت کا مستحق بن جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے فضل سے۔ تو یہی تقوی کیا ہے، یہی اصل اس کو دوسرا ہم نام دے سکتے ہیں کہ وہ تزکیہ نفس، کہ نفس کی پاکیزگی۔ اور نفس ہمارا، جسے قرآن نے کہا کہ وہ امارۃ بالسوء بھی ہے، یعنی جو کہ برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کے بارے میں ہمیں ترغیب دیتا ہے، ہمارے اندر اس قسم کی خواہشات ابھارتا ہے کہ جب ہم گناہوں کی طرف جائیں، ہم غلط کاموں کی طرف جائیں اور اللہ کے احکام کو چھوڑ کر ان بری باتوں کو کا ارتکاب کریں، اور اس طرح پھر ہم غلط رخ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس نفس کو ان تمام چیزوں سے پاک رکھنا اور ان کو اپنے سے دور کرنا، یہی تزکیہ نفس ہے۔ تو اس معاملے میں روزہ ایک بہترین عمل ہے، روزہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کو پاکیزہ رکھ سکتے ہیں، نفس کی پاکیزگی کا بہترین انتظام کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے، جو تزکیہ نفس ہم صحیح معنی میں کر سکتے ہیں، کہ جو بھی عبادت کریں اس میں روزہ بھی ہے، اس میں باقی عبادات بھی ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دوسری جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں، چاہے وہ فرض عبادات ہوں، نفلی عبادات ہوں، تو ان کو صحیح معنی میں ادا کیا جائے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر یہ محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہی ہے کہ ہم جب عبادت کریں تو پورے اس احسان کے درجے میں رہ کر جب کریں گے، ہماری نماز بھی پھر صحیح نماز ہوگی کہ ہم یہ احساس کر رہے ہوں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ پورا احساس ہم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر کام کو، میری ہر بات کو، میں چاہے کتنی ہی پابندیوں میں چلا جاؤں، جتنی ہی میں اپنے آپ کو بند کر لوں، کتنے ہی تاریکیوں میں چلا جاؤں، لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا عمل کوئی بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ ہم عبادت میں احسان پیدا کریں، کہ ہماری عبادات بہترین درجے میں ہوں اور اس طرح ہوں کہ جیسے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر کام کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ تو اس طرح پھر انسان اپنی ہر بات کو، ہر عبادت کو بہترین انداز میں ادا کرتا ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہو جائے۔ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہے، اور اس میں وہ احکام دیے ہیں، وہ ہمارے لیے تعلیمات دی ہیں، ارشادات دیے ہیں، جس سے ہم دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں حاصل کر سکتے ہیں، تمام ہر قسم کی خیر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہذا جب رمضان میں یہ خاص طور پہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، اس لیے کہ ہم جہاں دن میں روزہ رکھتے ہیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ دن میں جب بھی موقع ملتا ہے تو ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو سنتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہمارے لیے موقع ہوتا ہے کہ رات کو اٹھ کے ہم تہجد پڑھیں، اس میں بھی قرآن کی تلاوت کریں۔ تو یہ پڑھنے اور سننے کا معاملہ ہوا۔ دوسرا ایک اور معاملہ اس سے بڑھ کر ہے جو قرآن سے لازمی ہے ہمارے لیے، اور وہ ہے تدبر قرآن،
قرآن میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بدلنا، یہ چیز اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو یہ ہمارے نفس کے لیے بہترین تزکیہ ہے، بہترین پاکیزگی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نے اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے احکام میں ڈھال لیا۔ تو قرآن سے ہمارا رشتہ اس میں مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ تیسری بات وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنتیں، آپ کی سیرت، اس سے اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا کہ ہم آپ کی احادیث بھی پڑھیں، ان کو بھی پڑھ کر پھر یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارا کیا تعلق بنتا ہے، ہم کس طرح صرف زبانی ہی کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا عملاً ہم اس کرنے کو تیار ہیں۔ یہ چیز جو ہے جب تک کہ ہمارے دل میں راسخ نہ ہو جائے وہ محبت سچی محبت نہیں ہوگی۔ سچی محبت وہی ہے جیسے صحابہ کرام کو محبت تھی، اللہ کے نیک بندوں کو محبت ہوتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، کوئی چیز بھی وہ ترک نہیں کر سکتے، اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز، جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا۔ تو اس طرح پھر وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں محبوب بناتے ہیں اور یہ محبت پھر ان کی ہر چیز میں نمایاں ہوتی ہے۔ اور چوتھی بات ہے کہ وہ ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، کثرت سے ذکر کرنا، اور قرآن کریم میں جہاں پر بھی آیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ وَالذَّاكِرَاتِ، تو وہاں پہ بھی کثیر کا لفظ آیا، تو کثرت مراد ہے کہ ہم جب بھی ذکر کریں کثرت سے کریں، مسلسل کریں، اس میں کوئی توقف نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہماری زبان رکنی نہیں چاہیے، جب بھی موقع ملے جہاں پر بھی ہو وہاں ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور ذکر الہی کے ذریعے سے ہماری زبان بھی ہمیشہ اس پاک ذکر سے معطر رہے گی، تر رہے گی، اور یہی چیز جو ہے پھر ہماری تمام چیزوں پر، ہماری تمام عبادات پر، ہمارے جسم و جان پر منعکس ہوتی ہیں۔ تو وہاں پہ اللہ کی رحمتیں بھی آتی ہیں، برکتیں بھی آتی ہیں، مہربانیاں بھی آتی ہیں، اور ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ ذکر الہی یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اس نے ہمارے لیے ذکر کرنے کے مختلف طریقے بنا دیے ہیں، مختلف قسم کے ہمیں موقع عطا فرما دیے ہیں کہ جیسے کہ صبح و شام کے اذکار ہیں وہ ہم کثرت سے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دن و رات کی مختلف دعائیں ہیں ان کو بھی یاد رکھیں، ان کو بھی پڑھتے رہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں اس میں بھی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کتنے احسانات ہیں کہ ہم نیکیاں کما رہے ہیں، ایک ایک قدم پر آپ کے لیے نیکی لکھی جا رہی ہے، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پر جب بیٹھ کے ہم جو مسنون نماز ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس پر رحم فرما دے۔ وہ اسی لیے کہ وہ شخص ذکر الہی میں مصروف ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ وہ ذکر میں لگا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تزکیہ نفس میں وہ چیزیں بھی ہیں کہ اپنے آپ کو پھر گناہوں سے بچانا ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اپنی طرف بلاتی ہیں، اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو جب تک کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں گے نہیں، ان غلاظتوں سے، ان گندگیوں سے، اور اس قسم کی جتنی چیزیں بھی جو ہم ملوث ہو رہے ہیں، تو اس وقت پھر تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے بچائیں، خاص طور پہ روزے کی حالت میں، اس لیے کہ روزے میں بھی اگر ہم وہی کام کرتے رہے، جھوٹ بھی بولتے رہے، چغلی بھی کرتے رہے، غیبتیں بھی کرتے رہے، گالم گلوچ بھی ہوتا رہا، تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے روزے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بھوکے پیاسے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا یہ ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ نفس پوری طرح پاک ہو تو اس کو پھر ہم نے پاکیزہ کرنا ہوگا۔ ایک وہ عملی شکلیں ہیں جو ہم نے کرنی ہیں، ایک وہ شکلیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم نے اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے، گندگیوں سے بچانا ہے، آلائشوں سے بچانا ہے، غلط قسم کی چیزوں سے بچانا ہے۔ جب اس طرح ہم بچا لیں گے تو پھر وہ صحیح معنی میں وہ ہوگا تزکیہ نفس،
اور اسی کے بارے میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اس کا تزکیہ کر لیا وہی یقیناً کامیاب ہو گیا، اور وہ برباد ہوا، ناکام ہوا کہ جس نے اس کو چھپائے رکھا اور اس کی تزکیہ نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، اور اسی طرح ہم اپنے نفس کو پاک کر سکیں۔